یہ کیس پچھلے ہم 4 مہینے سے معزز عدالتوں کے پاس ہیں۔ پہلے ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو واپس بھیج دیا ڈی سی کو کہ ان کی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کریں۔ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کی، ہم کنٹمپٹ پٹیشن میں آئے۔ کنٹمپٹ پٹیشن کے اوپر انہوں نے دوبارہ ان کو بلایا، انہوں نے کہا جی ان کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر کے آئیں۔ انہوں نے اپلیکیشن ڈیسائیڈ کی کہ ہمیں روات میں پھینک دیا۔ روات کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پھر اس کو چیلنج کیا اور ہم نے فریش ریٹ پٹیشن فائل کی۔ وہ ریٹ پٹیشن جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس لگی اور جسٹس بابر ستار صاحب نے نوٹسز جاری کی اور ڈی سی کو پرسنلی طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد ان کو کہا کہ پچھلے 3 سال کے جتنے لوگوں کو آپ نے پرمیشن دی ہے، این او سی دیا ہے، ان تمام لوگوں کا وہ ڈیٹا اور وہ سارا ریکارڈ لے کر کے عدالت میں پیش کریں۔ اور اس میں ڈکلیئر کیا، یہ 26 تاریخ کا فیصلہ ہے، 26 جون کا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پی ٹی آئی کا یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ پروٹیسٹ کرے یا وہ جلسہ کرے یا لافل اسمبلی کرے اور گیدرنگ کرے، آپ ان کو ریفیوز نہیں کر سکتے۔ اور جو اسلام آباد میں آج تک جلسے ہوئے ہیں وہ 4 جگہ ہیں۔ نمبر 1 F9 پارک ہماری پریفرنس تھی، نمبر 2 ہماری پریفرنس تھی پشاور موڑ کے قریب جو G9 ہے، یہاں جہاں مولانا فضل الرحمان نے 2 دفعہ دھرنا دیا تھا۔ نمبر 3 ہماری پریفرنس تھی پریڈ گراؤنڈ۔ نمبر 4 پہ ہم نے لاسٹ آپشن کے طور پر ہم نے ترنول بھی رکھا تھا، کیونکہ یہاں منظور پشتین وغیرہ کو جلسہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہاں عدالت میں پیش ہوئے 26 کو، اس نے ڈی سی نے آ کر کے یہ کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ترنول پہ دینے کو تیار ہیں۔ ہم نے کہا جی آپ پریفرنس کے حساب سے دیکھ لیں۔ کورٹ نے پھر اس میں کہا کہ جی آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پرمیشن دیں اور رائٹنگ میں دیں۔ 26 سے لے کر 4 تاریخ کو پھر اگلی ڈیٹ دے دی۔ 9 ڈیز ہم نے کم سے کم 20 مرتبہ مسلسل رابطہ کیا اس سے، ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، پرسنل وزٹ کے ذریعے اور لیگل نوٹس کے ذریعے۔ انہوں نے کہا جی میں این او سی ابھی دے رہا ہوں۔ 4 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے ہمیں این او سی ملا، 4 پرسوں تاریخ کو کورٹ میں، اور میں نے ان کی شکایت کی کہ جی انہوں نے آج 9 ڈیز ہمارے ویسٹ کیے ہیں، اور تیاری کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جج صاحب نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم 1 دن میں بھی ہم جلسہ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ سب نے دوستوں نے دیکھا، آپ گئے ہو، ماشاءاللہ ایسا سما تھا کہ کل ہی جلسے کا سا سما تھا۔ ہم کل ہی اناؤنسمنٹ کر دیتے اور ہم ساری لیڈرشپ چلی جاتی تو الحمدللہ وہاں سب سے بڑا جلسہ کل رات کو ہی ہو جاتا۔ لیکن یہ کینسلیشن تو رات کو کی ہے نا، لیکن پرسوں رات سے لے کر پرسوں کیا حرکت کی ہے، ادھر سے عامر مغل صاحب کو ڈی سی نے بلوایا، وہاں یہ گئے، وہاں کہا اے ڈی سی جی اور اے سی عبداللہ نامی بندے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو لے کے جائیں گے، جلسہ گاہ کی جگہ دکھا دیں۔ حالانکہ وہ ہمیں پتہ تھی، ہم نے خود اپلائی کر رکھا تھا، مگر ان کو دفتر میں بٹھا کے آدھے گھنٹے بعد پولیس آ گئی تھانہ ربنا کی، ان کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے۔ اس کے حوالے سے کل ہم نے ان کے بیٹے کی طرف سے اس ابڈکشن اینڈ اریسٹ کے خلاف ایک کنٹمپٹ پٹیشن فائل کر دی کہ یہ ہراسمنٹ ہے اور وائلیشن آف دی آرڈر آف دی کورٹ ہے اور انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری پھر جب کل دن میں پرسوں رات کو جب ہماری تیاری شروع ہوئی اور کل دن میں انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے جو کام کر رہے تھے ورکرز، 5 ورکرز کو گرفتار کر کے لے گئے، کڈنیپ بلکہ تھانہ ترنول والے لے گئے۔ پھر اس کے پیچھے ہم نے وکلاء کو بھیجے کہ بھئی کیوں ہے، پھر ان کو چھوڑا تو پھر کیا کیا کہ کرین کے آپریٹر کو اٹھا کے لے گئے، پھر کام کرنے میں رکاوٹیں پیدا کی، اور پھر میڈیا پورے پہ چلانے کی کوشش کی کہ جی یہ جلسہ کینسل ہو گیا، ہم نے کر دیا۔ اور اس کے باوجود پھر ہم نے کہا کہ جی یہ بے ایمانی کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اور کل سارا دن ایک بات سب سے اہم بات ہے، کل سارا دن ڈی سی کے ساتھ میں رابطے میں رہا، تھرو واٹس ایپ۔ اس نے کہا جی میں ابھی بندے بھیج رہا ہوں، آپ کو پورا سیف گارڈ کریں گے، آپ کے بندوں کو پروٹیکشن دیں گے اور کسی کو کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگا، ہم اس حوالے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ کل ڈی سی کے ساتھ مستقل رابطہ رہا۔ اس دوران ایک اور بڑی فضول حرکت کی ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر یا میڈیا کے امپورٹنٹ پرسن رضوان صاحب کو، آپ کو پتہ ہے سارے دوست جانتے ہیں، رضوان احمد صاحب کو اور ان کے بھائی نعمان کو، دونوں کو کڈنیپ کر لیا اور کوئی پتہ نہیں کہاں لے گئے۔ اور لاسٹ ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ روات کی سائڈ پہ ان کی گاڑی جا رہی تھی، اور یہ سب کچھ ہم نے پولیس کے پاس ان کے لواحقین گئے ہیں، لیکن پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے بھی انکاری ہے۔ جلسہ گاہ سے 15-20 بندے ہنگو اور کوہاٹ کی بھی اٹھائے ہیں۔ آپ جلسہ گاہ سے جو بتا رہے ہیں شہجار افریدی صاحب، وہاں سے بندے بھی اٹھا کے لے گئے، اور یہ ساری فسطائیت، فاشسٹ قسم کی حرکتیں سب آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ پھر میں نے کل ویڈیو ڈالی، میں نے سب کو کہا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی کینسلیشن کا کوئی نوٹس، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی لیٹر نہیں آیا۔ رات کو 1:34 پہ
یہ ٹائم نوٹ کر لیں، رات 1:34 پہ میں جاگ رہا تھا، سارے دوستوں کے ساتھ رابطے میں تھا کہ یہ سارا فیک ڈرامہ مچایا جا رہا ہے کہ بھائی کینسلیشن ہو گیا ہے، اجازت نامہ نہیں منسوخ ہو گیا۔ رات 1:34 پہ ڈی سی صاحب نے مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ وہ کینسلیشن یا سسپینشن آف NOC کا لیٹر بھیج دیا، اور اس میں ریزنز کیا دی کہ محرم الحرام ہے، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے اور ہم نے کینسل کر دیا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ 4 دن پرانی یا 3 دن پرانی اپلیکیشن یا 2 دن پرانی اپلیکیشن ہے جو لکھا جا رہا ہے کہ محرم ہے۔ بھائی محرم تو ابھی شروع نہیں ہوا، یہ کل ہوگا یا پرسوں ہوگا، وہ تو چاند کے اوپر منحصر ہے کہ ان کو کیسے خواب آ گیا کہ جی آج محرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اپلیکینٹس ہیں، اور پھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بلایا گیا مگر آپ نہیں آئے۔ ضرور بلایا عامر مغل کو، مگر بلا کے آدھا گھنٹہ انتظار کرا کے آپ نے ان کو جیل میں بھیج دیا، یہ بلایا۔ اور اس کے ساتھ سارا دن ڈی سی میرے ساتھ رابطے میں رہا، ایک کوئی میسج، کوئی ایک ٹیلی فون کال، میں تو اس کی فورنزک کرانے کو تیار ہوں، مجھے نہیں آیا کہ جی آپ آ جائیں، میں ان کا وکیل ہوں نا۔ اگر آپ کو کوئی اور نہیں مل رہا، عامر مغل تو ظاہر پٹیشنر تھا، ون آف دی پٹیشنر تھا، یا اخوند صاحب تھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں کو نہ نوٹس آیا، نہ لیٹر آیا، نہ کسی حوالے سے ان کو بلایا گیا۔ میں ان کا وکیل ہوں اور میں مستقل اس سارے حوالے سے رابطے میں ہوں، اور پچھلے 3-4 مہینوں سے اس کو میں پروسیڈ کر رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیں، مجھے تو بتا دیتے کہ آپ سارے دوستوں کو معلوم ہے یہ کیس، اور پورے میڈیا میں چلوایا کہ جی ہم نے ان کو PTI کو بلایا تھا، ان کا کوئی نہیں آیا۔ یہ ساری بےایمانی ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ فاشزم ہے، اور یہ اس وقت اسلام آباد پولیس اور ایڈمنسٹریشن یہ بنی ہوئی ہے ان کٹ پتلیوں کے ایک پرزے، اس لیے کہ ان کی نہ کوئی کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، یہ مس یوز آف لا کر رہے ہیں، مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں، اور یہ کلیئر کٹ کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ عدالت کے سامنے کوئی انڈرٹیکنگ عدالت کے سامنے کوئی دے دے کوئی بھی شخص، تو وہ اس کا پابند ہوتا ہے، وہ ایسے تصور ہوتا ہے یہ کورٹ آرڈر ہے، اور جو اس کو وائلیٹ کرے گا یہ کلیئر کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ اور آج آپ کے سامنے ہم صبح سویرے 9 بجے سے یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے پٹیشن فائل کی ہے، ہم نے یہاں داخل کی ہے، ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز دوست یہاں موجود ہیں، ہم نے یہاں نمبر لگ گیا ہے ہماری کنٹمپٹ پٹیشن کو، اور اس کے بعد ہم گئے ہیں سب سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے پاس، وہ سینئر پیونی جج ہیں، اور ان کے پاس یہ امپاورمنٹ ہوتی ہے کہ جو چیف جسٹس جس دن موجود نہ ہوں وہ کوئی بھی کیس کو مارک کر سکتے ہیں، سیم ڈے کی فکسیشن کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپلیکیشن دے دی کہ آج ہی آپ اس کو فکس کریں، تو محسن اختر کیانی صاحب کے سٹاف نے بتایا کہ جی وہ تو کہیں نکل گئے ہیں، لیکن ان سے بات ہوئی ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پاور ہے مگر سیم ڈے فکس کرنے کی پاور نہیں ہے، لہٰذا یہ جائے گی تھرو فیکس جائے گی یا تھرو SMS جائے گی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، اور وہ بھیجے گا ان کا اپنا سٹاف۔ جب ہم ان کے سٹاف کے پاس پہنچے ہیں تو دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی ہوئی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے سوائے ان کے 2 چپڑاسیوں کے، نہ ان کا PS ہے، 2 PS ہیں، ایک PA ہے، ان کا سٹاف ہے، ایک بندہ نہیں ہے، ایک بندہ۔ آپ سب کے سامنے میں ہم گئے ہیں، کوشش کی ہے ان سے ٹیلی فونک رابطہ ہو سکے، کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں۔ پھر لاسٹ ریزارٹ کے طور پر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس جا کر ریکویسٹ کریں کہ وہ ریکوزیشن کر لیں اس پروسیس کو، کیونکہ آج ہمارا جلسہ ہے، خدا نخواستہ آگ لگ جائے، مجھے بتائیں ہم کس عدالت میں جائیں گے؟ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی پڑ جائے، کسی عدالت میں جائیں گے نا؟ آپ کو یاد ہے اسی عدالت میں رات کو بھی کیسز لگے، سپریم کورٹ میں بھی لگے، ہمارے خلاف آرڈرز بھی آئے، ہم اس کو نہیں جانا چاہتے کہ خلاف آئے یا حق میں آئے، مگر عدالت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے لیے عدالت کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ کیوں ہوئے یہ بہرحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم لاسٹ ریزارٹ کے طور پر اس کے لیے آئے تھے، باقی پولیٹیکلی کیا ڈیسیژن کرنا ہے ہمارے چیئرمین صاحب اور عمر ایوب صاحب تشریف رکھتے ہیں، باقی یہ بات کریں گے۔ میں نے بیک گراؤنڈ دینا تھا، تھینک یو۔ آپ آ جائیں، اور پورے میڈیا میں چلوایا کہ جی ہم نے ان کو PTI کو بلایا تھا، ان کا کوئی نہیں آیا۔ یہ ساری بےایمانی ہے۔